سو السلام علیکم. میں ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کا اسٹوڈنٹ ہوں. فرسٹ سیمسٹر بیچ 2025 میکاٹرونکس ڈپارٹمنٹ کا. اور آج یہ میری پہلی ویڈیو ہے آرڈینو IDE اور کیسے ہم اس کے تھرو ESP32 کو کنٹرول کرتے ہیں کوڈنگ کے ذریعے. یہ میں بتاؤں گا آج، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ کیا پروسیس ہوتا ہے آرڈینو کے سیٹ اپ کا، اور پھر کس طرح ہم ESP32 کو اس کے ذریعے کمانڈز دیتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کروم براؤزر میں جانا ہے اور ادھر سرچ کرنا ہے آرڈینو IDE. یہ نیچے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جانا ہے اور اس میں یہاں پر نیچے لیٹسٹ ورژن ہوگا، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے. پھر آپ نے اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر اس کا سیٹ اپ بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ابھی میں نے تو کر چکا ہوں، تو اس لیے میں مطلب ہے کہ آپ کو دکھا نہیں سکتا، پر آپ اس طرح سرچ کر لیں تو یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. کوئی سی بھی اچھی جو ویڈیو ہے انسٹالیشن اور سیٹ اپ کی وہ آپ دیکھ لیں، اتنا مشکل نہیں ہے، ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آرڈینو میں جانا ہے. ہاں، اور ایک اور ضروری بات جو کہ اکثر جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، جو میں نے سچویشن فیس کی تھی اس کو سب پروسیس کے دوران. تو وہ میں آپ کو اینڈ میں ضرور بتاؤں گا تاکہ آپ بھی اس سے بچیں اور وہ مسٹیکس دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے آنا ہے. یہ جو جگہ ہے، یہ لائبریریز یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں. یہاں سے آپ نے جب آپ کوئی بھی ایکسٹرنل جو ہارڈ ویئر ہے، کوئی کمپوننٹ ہے، اس کو اٹیچ کر کے اس کو چلانا چاہتے ہیں تھرو ESP32، تو اس کے لیے آپ نے اسپیشل لائبریریز ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے، اور جو اس کے لیے اسپیسیفک لائبریری ہے وہ انسٹال کر لینی ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. دوسرا کام، جب آپ نے انسٹال کر لیا تو اس کے بعد آپ نے ESP32 کو ٹائپ B کیبل استعمال ہوتی ہے اسے کنیکٹ کرنے کے لیے. تو اس کو کنیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنے لیپ ٹاپ سے. تو جب آپ کنیکٹ کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ جب یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آ کر جب آپ سلیکٹ دا ادر بورڈ اینڈ پورٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس بورڈز شو ہو جائیں گے. اب آپ نے اپنا اسپیسیفک بورڈ سلیکٹ کرنا ہے. وہ آپ کو ESP32 جو آپ نے وہ پوری سرکٹ اس کے اوپر جو بنا ہوگا اس کے اوپر کہیں پر لکھا ہوگا، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. اور وہاں پر جو ہے اس کا آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کیا کون سا جو ہے یہ بورڈ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ جب آپ بورڈ سلیکٹ کر لیں گے تو میک شور کریں کہ آپ کریکٹ اپنا پورٹ بھی سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. پورٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اوکے پریس کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تو میرا کوڈ لکھا ہوا ہے، آپ نے کوڈ لکھنا ہے سمپل. میں نے جو کام کیا ہے وہ بیسک LED کو بلنک کرنا تھا، جو ہمارا بہت بیسک پروجیکٹ ہے. جو بلٹ ان LED ہوتی ہے ESP32 کو، اس کو کمانڈ دینا تھا کہ بلنکنگ کی. تو اس کے لیے میں نے کوڈ لکھ دیا. یہ کوڈ تھا جو کہ بہرحال ہم نے ChatGPT سے ہی لکھوایا ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں اتنا کوڈنگ کا اس طرح پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کوڈنگ خود نہیں کر سکتے. تو ہم نے اسے ChatGPT سے لکھوایا ہے، اور یہ اس کا کوڈ تھا. اس کو آپ آ کر ادھر پیسٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ ویریفائی کا بٹن ہے ٹک مارک سائن کی طرح، اس کو دبانا ہے. اس کو
کلک کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ کوڈ کو کمپائل کرنا شروع کر دے گا مشین لینگویج میں، جو کہ آگے ESP32 کو آسانی سے سمجھ آتی ہے. اور جب ایک بار آپ کا کوڈ کمپائل ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے، یہ ایرو کا سائن اپلوڈ کرنا ہے. اپلوڈ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی ESP32 انشاءاللہ بلنک کرنا شروع کر جائے گی. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ایک چیز یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں جو مسئلہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بورڈ تو چلے ہمیں مل جاتا تھا لیکن پورٹ نہیں ملتا تھا. اور جب ہم اسے کنیکٹ کرتے تھے تو یہاں پر یہ آپ نیچے باٹم لیفٹ کارنر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ اپنے ڈیوائس اور پورٹ کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن آ رہا ہوگا کہ ناٹ کنیکٹڈ. حالانکہ ہمارا ESP32 کنیکٹڈ تھا. تو میک شور کر لیں کہ جو آپ نے کیبل لگائی ہے وہ ڈیٹا کیبل ہو، پہلی بات تو یہ، تاکہ وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکیں. اور دوسری اب جو ہم سے غلطی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے ESP32 جو لیا ہے اسی پر دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کون سا ڈرائیور انسٹال کیا جائے. تو آپ نے یہ مسٹ کرنا ہے کہ وہ ڈرائیور انسٹال کر لیں. وہ آپ کو گوگل کروم پر جائیں گے تو آپ وہاں پر اپنے ڈرائیور کا نام سرچ کریں گے تو آپ کو وہ سلیکون لیبس میں جو اس کی ویب سائٹ ہے آفیشیل سلیکون لیبس، ادھر سے آپ انسٹال کر لیں اس کو. اور آئی تھنک انسٹالیشن کے بعد کوئی ایسا پروسیس تو نہیں ہے. اگر ہوا بھی تو وہ یوٹیوب پر ٹیوٹوریلس موجود ہیں، کیونکہ ESP32 آج کل بہت کامن ہے اور اس کے ویسے بھی اس وجہ سے اور پاپولر بھی بہت ہے، تو اس کے ٹیوٹوریلس جو ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں انٹرنیٹ پر. تو یہ سلیکون لیبس کے نام سے ہاں یہ آپ کو ڈرائیورز دیکھ رہے ہیں. میرا جو تھا وہ CP210X ڈرائیور تھا. تو اس نام سے آپ کا ESP32 کا جو بھی ڈرائیور ہے وہ آپ دیکھ لینا. ویسے تو لیٹسٹ میرے خیال سے یہی ہے ESP32 کے لیے، تو اس کو انسٹال کر لینا ہے. اور جو بھی اس کا سیٹ اپ ہے وہ کر لیجیے گا. یوٹیوب پر ویڈیوز ہوں گی اویلیبل، ادھر سے آپ دیکھ لیں، کوئی اتنی مشکل کام ہے نہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر انسٹال نہیں کیا ہوا تو پھر تو یہ رن نہیں کرے گا. اگر آپ نے انسٹال کر لیا اور سیٹ کر لیا تو پھر آپ ریڈی ٹو گو ہیں. اور یہاں سے پھر ٹک مارک آپشن کو کلک کریں، کمپائل ہوگا کوڈ. کمپائل ہونے کے بعد آپ اس ایرو والے نشان سے اپلوڈ کریں اور انشاءاللہ آپ کی LED بلنک کرنا شروع کر جائے گی. اور بس یہی تھا ہمارا آج کا جو بھی ٹیوٹوریل تھا کہ کس طرح ہم ایک LED کو بلنک کرا سکتے ہیں. یہ بہت بیسک اور زیادہ کوئی کمپلیکس نہیں تھا. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. بہرحال اتنا تو میں بھی واضح نہیں بتایا کیونکہ میرا سیٹ اپ پہلے سے ہی ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں زیادہ اس طرح بتا نہیں سکا آپ کو. لیکن ہے پروسیس یہی. اور چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. باقی پھر انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.